الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر جلوہ افروز ہم سب لوگوں کے مخدوم حضرت امیر امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ، اسٹیج پر جلوہ افروز دوسرے علماء کرام، حاضرین و ناظرین و سامعین، ہم سب لوگوں کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آج ایک نئے تعلیمی ادارے کے زیر اہتمام ایک بڑے پروگرام میں موجود ہیں اور ملک کی بڑی قیادت اس جلسے کو تاریخی بنا رہی ہے. حضرات، یہ ادارہ چونکہ تعلیم و تربیت کا ادارہ ہے اور آپ اس سے واقف ہیں کہ آج کوئی آدمی اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے میدان علم سے ہو کر کے گزرنا ہوگا. ترقی کی شاہراہ میدان علم سے ہو کر کے گزرتی ہے اور اسی راستے سے گزر کر کوئی آدمی ترقی یافتہ ہوگا. تعلیم و تربیت کا موضوع انتہائی سنجیدہ موضوع بھی ہے اور حساس موضوع بھی. زندہ قومیں اس کا غیر معمولی اہتمام کرتی ہیں. آپ ہندوستان کے تناظر میں دیکھیے، 1820 میں زوئمر کی تحریک بڑے شباب پر چل رہی تھی اور بہت تیزی کے ساتھ اس تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی. زوئمر سے جب یہ بات 16 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد 1836 میں اس سے جب یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ تم یہ بتاؤ کہ اب تک کتنے مسلمان عیسائی ہو سکے ہیں، تو اس نے جو بات کہی تھی ہم کو اور آپ کو اپنے پیش نظر اسے رکھنا چاہیے. اس کا جملہ تھا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ذمہ دار اپنے ذہن و دماغ سے اس بات کو نکال لیں کہ ہم کسی مسلمان کو عیسائی بنانے کے لیے اس تحریک کو لے کر کے چل رہے ہیں. ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم اس انداز میں کام کریں، یہ ممکن بھی نہیں ہے. ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ ہم ان پر محنت کر کے ان کو ایسی وادی میں لے کر کے چلے جائیں جہاں سے وہ اپنی آئیڈینٹیٹی کھو دیں، اپنا تشخص، اپنا امتیاز ختم کر دیں اور پہچانے نہ جا سکیں کہ یہ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں یا کون. گویا اس نے یہ بات کہی کہ ہم آئیڈینٹیٹی چھیننا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ میرا مقصد ہے. پھر 1836 میں اسی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے لارڈ میکالے نے ایک نظام تعلیم سامنے رکھنے کی کوشش کی اور اس نظام تعلیم کو معاش سے مربوط کیا. انہوں نے یہ بات کہی کہ معاشی استحکام کے ساتھ اس نظام تعلیم کو ہم جوڑتے ہیں تاکہ یہ نظام تعلیم پرکشش ہو جائے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور اس نے بھی اپنا مقصد یہ بیان کیا کہ اس نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ لوگ شکل صورت کے اعتبار سے ہندوستانی نظر آئیں لیکن فکر و خیال کے اعتبار سے وہ انگریز رہیں.
اور اس طرح انہوں نے اس نظام تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے اس کی نوٹس لی اور انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا کہ یہ تو فکری ارتداد ہے اور دھیرے دھیرے ذہنی طور پر لوگ ارتداد کی طرف بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ 30 مئی 1866 میں دیوبند میں بزرگوں نے مل کر کے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی جسے پوری دنیا آج دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے، اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا کہ ہم اس ادارے کی بنیاد اس طرح ڈال رہے ہیں کہ لوگ صورت اور شباہت کے اعتبار سے یقیناً ہندوستانی نظر آئیں گے، لیکن فکر و خیال کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے بندہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نظر آئیں گے۔ اور اس طرح انہوں نے ادارے کی بنیاد ڈالی اور ادارے پر ادارے قائم کرنے کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی۔ ہمارے ان بزرگوں نے اس بات کی کوشش کی اور پیغام دیا، کتنا ویژن کلیئر تھا ان کا اور کتنی بصیرت ان کے اندر تھی کہ وہ اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ ہم کوئی انفراسٹرکچر کی کوئی قید نہیں لگائیں گے کہ ہمارا ادارہ کس طرح چلے گا، کتنی زمین اس کے پاس ہوگی، کتنے مکانات اس کے پاس ہوں گے اور کتنے کمرے ہوں گے، کلاس روم کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بس تعلیم کے سلسلے کو عام کرنا ہے۔ چنانچہ چراغ سے چراغ جلنے کا کام شروع ہوا اور پورے ملک میں تعلیمی ادارے چلنے لگے۔ ہر آدمی اس بات کی کوشش کرنے لگا کہ تعلیمی ادارے کا قیام ہر علاقے میں ہونا ضروری ہے۔ اس طرح دھیرے دھیرے وہ سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا رہا اور پھر مظاہر العلوم میں قیام، پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام 1894 میں، پھر مدرسہ امدادیہ کا قیام 1898 میں، اور اس طرح ادارے پر ادارے قائم ہوتے گئے اور پورے ہندوستان کے گوشے گوشے میں ادارے قائم ہوئے۔ دیکھیے، جو لوگ وہاں سے فارغ ہو کے آتے وہ ادارہ قائم کرتے اور ان کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں رہتا، تب بھی وہ یہ سوچتے کہ اس تحریک کا حصہ ہم کو بننا ہے۔ وہ کسی پیڑ کے نیچے بیٹھتے اور سبزے پر چند بچوں کو بیٹھا کر کے پڑھانا شروع کرتے اور اتنی معیاری تعلیم وہ دیتے کہ وہیں پر وہ انسٹیٹیوشن قائم ہو جاتا۔ ابھی کوئی عمارت اس کی نہیں ہوتی، پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کا نام ادارہ ہوتا۔ استاد بیٹھ گیا، بچے بیٹھ گئے، جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، لیکن ایک ادارے کی بنیاد انہوں نے ڈال دی۔ کچھ آگے بڑھا معاملہ تو ایک جھوپڑی انہوں نے قائم کی، پھر آگے بڑھا تو کوئی شیڈ ڈالا، پھر آگے بڑھا معاملہ تو کوئی عمارت تعمیر کر سکے وہ، اور تعلیم پر، کوالٹی ایجوکیشن پر، معیاری تعلیم پر انہوں نے فوکس کیا کہ ہم معیاری تعلیم بچوں کو دیں۔ ہمارا ماضی اور ہمارے ماضی کا تعلیمی نظام اتنا مستحکم رہا ہے کہ اس خس پوش اور سفال پوش عمارت کو جھک کر کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی بلند عمارتوں نے جھک کر کے سلام کیا ہے کہ تعلیم تو آپ کے ہاں ہے اور انفراسٹرکچر ہمارے یہاں ہے۔ اور یہ ہمارے اہل مدارس کہتے رہے ہیں کہ نازاں ہوں اپنے قلب شکستہ کی شان پر، ہے عرش کو حسد اسی ٹوٹے مکان پر۔ اور اس طرح بیٹھ کر کے انہوں نے موتقف ہو کر کے بیٹھ کر کے بچوں کو سنوارنے کا کام کیا، بچوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا۔ پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو ادارے قائم ہوئے، یہ ادارے صرف تعلیمی ادارے نہیں رہے، بلکہ ملت کے لیے ملٹی پرپس ادارے تھے، کثیر المقاصد ادارے تھے۔ اور آج بھی اس کی رمق دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، کہیں آگ لگ جائے، تو یہیں بیٹھے ہوئے بوریا پر بیٹھا ہوا وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور دوڑا ہوا ریلیف کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ آگے بڑھ کر کے محاذ سنبھالتا ہے اور کام میں لگ جاتا ہے۔ کسی دوسرے انسٹیٹیوشن کو آج تک اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ صرف تعلیمی ادارے کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اور بھی رسپانسبلٹی ان کی ہے، اور بھی ذمہ داری ان کی ہے، اور
ایجوکیٹڈ ہونے کے ناطے، تعلیم یافتہ ہونے کے ناطے سماج کی اور دوسری ذمہ داریوں کی ادائیگی بھی ان کے ذمے ہے۔ یہ آج بھی اہل مدارس نے اوڑھ لیا ہے اور اپنے ذمے کر لیا ہے، اور آج بھی وہ کر رہے ہیں۔ نہیں تو مدرسے کا مدرس اور نظر آ رہا ہے سیلاب کے زمانے میں ریلیف کے کاموں میں۔ تو ہمارا یہ ادارہ تدریسی ادارہ بھی رہا، تعلیمی ادارہ بھی رہا، تہذیبی ادارہ بھی رہا، دینی ادارہ بھی رہا، اور اس نے بڑے کام کیے ہیں اور کثیر المقاصد کام کیے ہیں۔ یہ اس کا سلسلہ رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو اس کے نصاب کے حصے پر غور کریں تو بہت سارا نصاب کا حصہ اس کے ایم اے کے نصاب کا حصہ آج بھی، جو مکتب میں بچوں کو ہمارے معلمین پڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح کا ادارہ اگر کہیں قائم ہوتا ہے اور اس کی ابتدائی یونٹ کہیں قائم ہوتی ہے تو اس ادارے کو فروغ دینا، اس کو مضبوط کرنا، اس کو مستحکم کرنا ملت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تعلیمی نہج پر بار بار غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ ایک زمانہ تھا کہ ٹیبل پر ٹیبل کلوتھ لوگ بناتے تھے اور بہترین قسم کے نقش و نگار کا کپڑا ہوتا تھا، اس کو وہ رکھتے تھے۔ جب آگے معاملہ بڑھا، سرمایکہ کا زمانہ آ گیا، تو اب ٹیبل کلوتھ کی ضرورت نہیں ہے، وہ لکڑی ہی خوبصورت نظر آتی تھی جس پر لوگ اسی کو دیکھ کر کے لوگ مسرت محسوس کرتے تھے۔ اور آگے بڑھا تو اب شیشہ آ گیا اور اس پر نقش و نگار آ گئے۔ دھیرے دھیرے جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے معاملہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تعلیم کا نظام بھی ہم سے آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ عہد کی ضرورتوں کو اور تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اسے بار بار غور کریں اور بار بار دیکھتے رہیں کہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے کیسے۔ تعلیمی نفسیات کیا ہوتی ہے، چائلڈ سائیکلوجی کیا ہوتی ہے، بچوں کو پڑھانے کا میتھڈ اور طریقہ کیا ہوتا ہے، کیسے بچوں کو پڑھایا جائے، یہ مستقل ایک عنوان ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اہل مدارس اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نظام تعلیم و تربیت کو اور مفید بنائیں گے، نفع بخش بنائیں گے، اساتذہ کو تربیت یافتہ بنائیں گے، تاکہ وہ اپنے نظام تعلیم کو پرکشش بنا کر کے بچوں کو سنوارنے کا کام کر سکیں اور ان کے مستقبل کو روشن کرنے کا کام کر سکیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے اور دوہری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا کے مستقبل کو بھی تابناک کریں گے اپنے بچوں کے، اور ہماری ایک حقیقی ذمہ داری آخرت کے مستقبل کو تابناک کرنا بھی ہے۔ اور وہی دعا ہم مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے بزرگوں، آج کے عہد میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آج ٹیکنالوجی کی مدد سے لوگ فضاؤں میں اڑنے لگے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے لوگ سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے لگے ہیں، فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑنے لگے ہیں۔ لیکن پوری دنیا آج یہ کہہ رہی ہے کہ شریف انسان کی طرح زمین پر چلنے کا سلیقہ ابھی لوگوں کو نہیں آیا ہے۔ مورل ویلیوز اور اخلاقی قدریں سماج سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ایجوکیشن میں ایکسیلنس اور مہارت پیدا کریں اور کوالٹی ایجوکیشن لوگوں کو دیں، وہیں ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم مورل ویلیوز کے گرتے ہوئے گراف کو سنبھالیں اور ہمارے تعلیم و تربیت کا نظام مستحکم، مفید، نفع بخش اور سماج کے لیے اتنا پرکشش ہو کہ لوگ اپنے بچوں کو بھیج کر کے اپنے دنیا کے اس مستقبل کے سلسلے میں بھی مطمئن ہو سکیں اور آخرت کے سلسلے میں بھی ان کے ذہن میں یہ بات رہ سکے کہ نہ ضرورت زندگی متاثر ہوگی اور نہ مقصد حیات متاثر ہوگا۔ اس احساس کے ساتھ ہمارے نظام تعلیم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہر علاقے میں، ہر جگہ اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کا کام کرنا ہے۔ ہماری ملت کو ذرا حساس ہونا چاہیے اس مسئلے میں۔ ان کے یہاں ختنے کی تقریب تو چلتی ہے اور اس میں پیسے خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، دوسری کوئی تقریب ہو تو اس میں خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن تعلیم کے سلسلے میں اگر ان سے کہیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مفلس اور نادار ہیں اور غریب ہیں، ہم پیسے کہاں سے نکال سکتے ہیں۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ہماری ملت مالی طور پر غریب کم، ذہنی طور پر مفلس زیادہ ہے۔ اس کی ترجیحات متعین نہیں ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان کو کہاں کتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے اور کون سا ترجیحی کام ہے ان کا، اور کون سا کام ایسا ہے جو پیسہ خرچ کر کے بچوں کی تعمیر وہ کر سکے۔
یہ ادارہ اور اس طرح کے جہاں جہاں ادارے قائم ہو رہے ہیں اس کو مورل سپورٹ بھی ملنا چاہیے، اس کو مالی تعاون بھی ملنا چاہیے، اس کو بہترین مشورے بھی ملنا چاہیے، اور ادارہ قائم کرنے والے کہ پیٹھ پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے آدمی کو، تاکہ ادارہ آگے کی طرف بڑھتا جائے اور ترقی کرتا جائے۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے حضرات۔ یہ موقع اس کا نہیں ہے کہ میں آپ کی قوت برداشت کا زیادہ امتحان لوں، مقام ادب بھی ہے ہمارے درمیان، ہم سب لوگوں کے مخدوم جلوہ افروز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوں تو ایک بات ادھوری سی کہی ہے میں نے، آپ سمجھیں تو مکمل ہے گزارش میری، اور شاید مختصر گفتگو کرنے والے کو دعائیں زیادہ ملتی ہے، اور میں آپ لوگوں کی دعا لینا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔